جی ناظرین السلام علیکم ناظرین آج میں چاہ رہا تھا کافی دنوں بعد آپ کے ساتھ اپنے یوٹیوب کے ذریعے بھی تھوڑا سا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا ہے اسی حوالے سے کچھ بات کروں۔ مولانا صاحب کا دھرنا جاری ہے، رپورٹس تو ابھی آج جو ہے وہ یہی ہے کہ شاید 22 تاریخ کو جو ہے یہاں سے وائنڈ اپ ہو جائے یا 29 تاریخ کو جو ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے اور آگے جو ہے نا پورے ملک میں اس دھرنے کو جو ہے پھیلایا جائے گا۔ دی ریزن از کہ مولانا صاحب اس بات پہ بالکل بضد ہے کہ وزیر اعظم ہر صورت میں استعفیٰ دے گا۔ اگر وزیر اعظم نے استعفیٰ نہ دیا تو مولانا صاحب کا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس قسم کے احتجاجوں پہ تو کوئی ناظم بھی استعفیٰ نہیں دے گا، تو وزیر اعظم کیسے استعفیٰ دے سکتا ہے؟ آگے ملک کے جو حالات ہیں ہر فرنٹ پہ وہ ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے حالات، انٹرنل سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، اشیاء، اکنامک سچویشن، تو آج ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جے یو آئی کے انتہائی اہم رہنما ہمارے ساتھ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ڈائریکٹ ان سے پوچھ لوں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے 4-5 ہزار لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دن رات، ان کے کہنے پہ جو ہے کشمیر ہائی وے 500-600 میٹر جگہ آپ نے بند کی ہے، اس پہ تو وزیر اعظم اگر وزیر اعظم جاتا اس نے تو 120-126 دن دھرنا دیا تھا، اس پہ وزیر اعظم نہیں گیا تھا، تو اس پہ کیسے وزیر اعظم جا سکتے ہیں؟ جلیل جان صاحب جو کہ جے یو آئی کے اسپوکس پرسن بھی ہے صوبائی اور اس سے پہلے بھی بڑے آؤٹ اسپوکن رہنما ہے جے یو آئی کے، وہ بیٹھے ہوئے۔ جلیل جان صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے، ویسے جنرلی تو ہم پشتو میں بات کرتے ہیں تو آج تھوڑا سا اردو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنے بضد کیوں ہیں کہ میں جاؤں گا صرف وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کے؟ یہ کام تو عمران خان نے بھی کیا تھا، وہ 126 دن بیٹھا رہا، پھر خدا کو دعائیں دیتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرے تاکہ جان چھوٹ جائے، تو کل آپ کی بھی یہی حالت ہوگی بند گلی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند گلی میں ہم تو نہیں ہیں، وہ ہے جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے تو مولانا صاحب پر عوام کا دباؤ ہے، پاکستان کا عوام کا دباؤ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب مولانا صاحب کراچی سے نکلے تو کتنی زیادہ کراؤڈ اس کے ساتھ استقبال کر رہی تھی، کتنے زیادہ لوگ نکل رہے تھے، تو ہم تو چاروں صوبوں اور ہر جگہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی ابھی پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا صاحب کا نکلنا اور لیڈنگ کرنا یہ ملک کے لیے بہتر ہے۔ اگر عوام بے پر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ عوام نکل آئے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو کون سنبھالے گا؟ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ عوام کی جو حقوق ہیں، عوام کے جو مطالبات ہیں، عوام جس حالت میں ہے اس وقت، دیکھیں آج کی خبر یہ ہے کہ ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گئے ہیں، چینی یہ کہہ رہے کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ڈاکو کے وقت میں چینی تو 55 روپے کلو تھی، آج 80 پہ لے رہے ہیں۔ ڈالر انہوں نے کہا 1 روپیہ ڈالر جب چلا جائے تو ہمیں 1 ارب کے پتہ نہیں کتنے ارب ہمارا نقصان ہو جائے گا، کہہ رہے تھے نا؟ بالکل، اب تو 150 اب آؤٹ ہو گیا ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے خلاف 5000 لوگ نکلیں، اب تو 5000 نہیں ہے، یہ تو ہم تو ساتھ لائے تھے، 10-15 لاکھ لوگ لائے تھے، اب بھی آتے جاتے رہتے ہیں، جو مستقل بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، نزدیک لوگ جا رہے ہیں اور جو دور کے وہ بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا جو کراؤڈ ہے اس کی وجہ سے مجھے ہمیں یقین ہے کہ جائے گا، یقین ہے، لیکن مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایک سوال ہے، ابھی ایک خبر آئی ہے جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو جے یو آئی کا جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس کا جو اس نے فیصلہ کیا ہے کہ پلان بی کی منظوری دی ہے، یہ پلان بی میں کیا ہے؟ اصل میں پلان بی ابھی ہمیں بتائیں گے۔ آج 5 بجے ہماری صوبائی شورا صبح خیبر پختونخوا ضلعی امراء اور عاملہ کا اجلاس کے ادھر درنے میں ہو رہا ہے۔ بالکل، جب مجھے کال آئی تو میں نے کہا میں تو خیبر میں ہوں، میں 6 بجے تک آ جاؤں گا، تو وہ اجلاس بھی جاری ہے۔ اس طرح چاروں صوبوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، مرکز نے جو ہدایت دے دی ہے وہ اپنے صوبوں کو ہم منتقل کریں گے، جو ہدایت بھی ہوگی، مجھے پتہ نہیں کیا ہدایت ہے، اگر میں وہاں ہوتا تو یقیناً مجھے بھی پتہ ہو جاتا، لیکن میں جب جاؤں گا تو اجلاس شاید ختم بھی ہو جائے یا جاری رہے گا، لیکن ہدایت تو یہی ہے کہ ہم ابھی جو خبریں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ شاید پورے ملک میں اہم شہراؤں کو جو ہے بند کیا جائے گا، جگہ جگہ۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جمہوریت کو گوریا بستر باندھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات کسی کا انتظار نہیں ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ ہمیں فوج کے بیانات پر بھی اعتماد ہے، انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنا ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے۔ ہم اگر مثال کی بات یہاں پر آئے ہوئے ہیں
اور حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ باہر جا کر ہم لوگ روڈوں کو بلاک کریں گے یا مثال کی بات ہم نے شاہراہوں کو بلاک کرنا ہے تو حکومت پھر عقل کے ناخن لے، پھر ہمیں یہیں سے اٹھانے سے پہلے کچھ سنجیدگی پیدا کرے اور مطالبات کے حوالے سے آ جائیں، بیٹھے ہم سے بات کریں. دیکھیے ہم وزیر اعظم سے کم، وزیر اعظم کی استعفیٰ سے کم آپ کا کون سا اس کو باقی کیا ہے؟ ہم نہیں کہیں گے کم کیا، وہ تجاویز لائیں تو ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اس میں سنجیدگی نہیں ہے. دیکھیں اگر کمیٹی کا چیئرمین کھڑے ہو کر مذاکرات کے حوالے سے اوٹ پٹھان مارے، آپ اندازہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کے علاوہ جو ان کے منسٹر ہے کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، ترجمان ان کے تو 15 اسپوکس مین ہیں، سیریس نہیں نا. اگر یہ سیریس ہوتے، دیکھیں سیریس بالکل قطعاً نہیں ہے نا، ایک سیکنڈ کی سیریس اس میں نہیں ہے. آ جاتے ہیں، مولانا صاحب نے اس دن کہا اس کو کہ آنے جانے نہ کریں، صحیح کھلے دل سے آئیں، کھلے دل سے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. ہاں آپشن لائیں کہ یہ آپشن آپ کو دیتے ہیں، یہ آپشن دیتے ہیں، یہ آپشن دیتے ہیں، یہ آپشن دیتے ہیں. بالکل مولانا صاحب کے دروازے کھلے ہیں. بالکل ہماری بہت شکریہ جلیل جان صاحب. ناظرین میرے خیال میں جلیل جان صاحب نے بہت بڑی بات کی کہ ابھی بھی حکومت کے پاس ٹائم ہے کہ وہ آپشن لے کے آئے، کچھ تو کرے نا. لیکن جس طرح یہ پی ٹی آئی کا جو سٹائل سے انداز ہے اس سے لگ رہا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی والے سیریس نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں. پرویز خٹک صاحب کا جو اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ تھا میرے خیال میں اس سے لگ رہا ہے کہ کمیٹی کا چیئرمین اگر اتنا نان سیریس ہے تو باقی سے ہم کیا گلہ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ابھی بھی وقت ہے، پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ مولانا صاحب کو عزت سے جس طرح وہ آئے ہیں عزت کے ساتھ ان کو رخصت کرے اور کوئی ایسا پلان لے کے آئے تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائے. لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کا جو رویہ نظر آ رہا ہے وہ کوئی ایک تو غیر جمہوری ہے اور ابھی تک عمران خان جو ہے نا وہ سفید ہاتھی سے جو ہے ابھی اترا نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ جمہوریت کے لیے یا ملک کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے کہ وزیر اعظم صرف اپنی بات سنا رہے ہیں، دوسروں کا سن نہیں رہا ہے.